وہ خاموش رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا جرم ہے ان کا، انسانوں کا سب سے بڑا جرم ہے، غنڈوں سے بڑا جرم ہے ان کا، کہ وہ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ہم یہ سب کر سکتے ہیں، اپنے مذہب پر قائم رہ کر کر سکتے ہیں. اور یہاں تو میجورٹی مسلم بھائیوں اور بہنوں کی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ پر اور مجھ پر تو یہ لازم ہے کہ اب انسانوں کے کام آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ انسانوں کے کام آئے. ایک نیم پاگل عورت، سیمی کریک لونیٹک عورت، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی اور اس نے کہا آ کر، اے محمد میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی. پروفیٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو طرح باہر نکالو اس پاگل عورت کو، یہاں کر مسجد میں کچھ بھی کر دے گی ہو، کچھ بھی کہہ دے گی. آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ ماں، مدینے کی جس گلی میں چاہے چل، میں تیری بات سنوں. یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. ہمارے مذہب کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا آپ کے پڑوس. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو صحابہ لٹ کانپتے رہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کون ہے بد نصیب وہ؟ تو حضور نے فرمایا وہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوسی میں بھوکا سو. آپ نہیں سو سکتا ہو، وہ نہیں سو سکتا اگر آپ کے پڑوس میں. یہ ہماری شناخت کہ آپ سمجھتے ہیں اسے کہنے کے لیے ہے، اسے تقریروں کے لیے ہے، یہ عملاً کرنے کے لیے، اس کو برتنا. ہم اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے، اور بالخصوص ہماری ٹیچر بیٹیوں سے، بھائیوں سے ہم یہ کہتے ہیں، آپ جب ان چیزوں کو اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں، ایک پازیٹیو پرسنالٹی وہ ڈیولپ ہوگی. وہ جو میں نے آپ کو سارے ڈرا بیک سنائے تھے کہ نیگیٹو پرسنالٹی، ڈر اور خوف اور کسی چیز پہ قائم نہیں رہنا، اپنا سوچنا، ان سب کو اگر آپ کو توڑنا ہے تو آپ کو ایک ایسی پرسنالٹیز ڈیولپ کرنی ہوگی کہ جہاں لوگ اپنا احترام کریں، جہاں بچے ایک دوسرے کو چاہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، سیلفش جینٹس نہ بنیں. یہ جو زندگی گزارنی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا، کام کرنا ہے اور بہت کام کرنا ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں ورکوہولک ہوں، میں الکوہولک نہیں. مجھ کو کام نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہوں. اس کے مزے ہی اور ہیں. اسی طرح سے محبت کے مزے ہی اور ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ غصت شوی از مقام، تو ایسی ہے میری امت کہ تو آرام کرنے سے تھک جاتی ہے، تو آرام کرنے سے تھک جاتی ہے. تجھ کو کام ہونا چاہیے، جہاں تجھ کو کہا جائے روک دیا جائے تو تو تھک جاتی ہے. ہم کو یہ رسپیکٹ پیدا کرنا، اپنے آپ کو کبھی ہلکا نہ سمجھو. اس کا مطلب نہیں کہ سپیریئرٹی کمپلیکس میں ڈمپ کرو، اپنے آپ کو کم مت سمجھو. کیا اچھی بات کی ڈاکٹر شیوارٹس نے، اس نے کہا کہ ڈونٹ سیل یور سیلف چیپ. اپنے آپ کو کبھی ہلکا کر کے نہ بیچو. اگر ایک بچہ وہ چھوٹی سی چپل میں آتا ہے، اس کی پرسنالٹی بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. اس کو کہیے جوتا پہن کر آؤ، اس کو کہیے بیلٹ لگا کر آؤ، اس کو کہیے بال ٹھیک کر کے آؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ کانوینٹ کے بچے پورے یونیفارم میں آتے ہیں اور ہمارے پاس کے اردو میڈیم کے، مراٹھی میڈیم کے بچے
چپلیں گھسیٹتے ہوئے آتے. آپ جب ڈیمانڈ کریں گے اس سے, یہ موضوع نہیں ہے, آپ لوگوں کو ٹیچ کرنا مقصود نہیں ہے, میں آپ سے سیکریٹ کر رہا ہوں. ان کو یہ بات ڈالیے کہ ڈونٹ سیل یور سیلف چیپ, اپنے آپ کو ہلکا کر کے نہ بیچو, سیلف ریسپیکٹ پیدا کریں, ریسپیکٹ اینڈ لو فار کنٹری اینڈ نیچر, یہ ڈالیں ان میں عادت. آپ 125 کروڑ کی 35 کروڑ کی آبادی میں آپ کے پاس صرف 2 میڈلز آتے ہیں, باقی لوگ ہار کے آ جاتے ہیں. ارے نائجیریا, گانا اور الجیریا کے لوگ پوچھے تو دوڑ ہی رہے ہیں کم از کم, ہم دوڑ بھی نہیں پا رہے ہیں. اصل میں وجہ اس کی یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہے. یہ انڈیکیشن یہ ہے کہ پرسنالٹی مرجھا گئی, آپ کی پرسنالٹی شرنک ہو گئی. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, میں بہت ٹو دی پوائنٹ ہوں میں آج, اس لیے کہ میں ٹیچرس حضرات سے مخاطب جو بہت ٹو دی پوائنٹ رہتے ہیں. دھیان چند کا آپ اس کی وہ دیکھیے, مطلب یوٹیوب پہ موجود ہے دھیان چند. دھیان چند پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس سے واقف ہوں گے, اسپورٹس کے حضرات تو واقف بھی ہوں گے. اس کی ہاکی اسٹک کو بار بار چیک کیا جاتا تھا کہ اس نے کہیں ان نیچرل زیادہ کر تو نہیں, بال چھوٹتے ہی نہیں تھا, اس میں کوئی گلو گلو تو لگا ہوا نہیں ہے, کوئی گوند تو لگا, چھوٹتے ہی نہیں تھا بال. 1936 کے برلن اولمپکس میں ایڈولف ہٹلر خود موجود تھا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ایڈولف ہٹلر خود موجود, اور جرمنی کی ٹیم 4 گول سے آ گئی انڈیا کی ٹیم سے, اور دھیان چند کیپٹن تھا, 4 گول مارا تھا اس. بتاتے کہ جب دھیان چند بال لے کر چلتا تھا تو لوگ لگتا تھا کہ ایک سفید لکیر کھینچی ہوئی ہے گول تک. تو اس کا سب سے دلچسپ یہ ہے کہ ایڈولف ہٹلر نے بلایا اس کو کہ بھائی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. تو دھیان چند کا کہنا ہے کہ میں رات بھر گھبراہٹ میں سو نہیں سکا کیونکہ ڈکٹیٹر ہے. ایڈولف ہٹلر is a well known dictator, notorious dictator, well known تو نہیں, notorious dictator. تو میں رات بھر میں سویا, صبح جب میں گیا اس کے پاس, انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو انڈیا میں؟ انہوں نے کہا میں ایسا صوبیدار نائک ہوں ملٹری میں. انہوں نے کہا کہ تم یہاں جاؤ, come to Germany and be the member of German team, hockey team. I will make you colonel. I will make you colonel. تو دھیان چند نے کہا کہ نہیں, میں اپنے دیش میں رہنا چاہتا ہوں اور میں وہی آپ کی کھیلنا چاہتا ہوں. سیلف ریسپیکٹ کی اس کی. اسی موقع پر اس کا کینوس کا شو پھٹ گیا تو دھیان چند نے چپکے سے اپنا جوتا اتارا, بغیر جوتے کے ننگے پیر کہتا یہ تعریف بنائی اس سیلف ریسپیکٹ. تو سیلف ریسپیکٹ پیدا کیجیے, سیلف ریسپیکٹ پیدا کیجیے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. یوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی میں وہاں 1-1.5 سال تھا, تو ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا پیسہ خامخواہ کٹ رہا تھا. ایسا کرتے کرتے $900 کٹ گئے. ہم سے سردار جی نے کہا کہ بھائی خان صاحب تو میں ہوں نہیں, لیکن انہوں نے کہا خان صاحب ہوں گے شاید حرکتوں سے سمجھا ہوگا انہوں نے. تو انہوں نے کہا بھائی خان صاحب آپ کے جو یہ $900 اب تک کے کٹ گئے ہیں یہ سب غلط کٹے. ہم نے کہا کیسے غلط کٹے؟ انہوں نے کہا یہ آپ جو ویزا ملا ہے اس میں آپ آتے نہیں. پھر آپ جائیے جا کے کلیم کیجیے, آپ جائے کلیم کیجیے. اب پیسوں کی بہت شدید ضرورت رہتی ہے, وہاں آدمی کوئی کمانے کے لیے جاتا نہیں ہے اسٹیٹ سے, وہاں تو بالکل خالی ہو کے آتا ہے, وہاں سے بہت دیوانہ رہا تو کتابیں لے کے آتا ہے وہاں سے. ہم ہفتے دوڑتے پہنچ گئے اور ہم نے اس سے کہا کہ صاحب وہ ہمارے $900 کاٹ دیا, اور no reason I am not holding this visa now and you have X down almost $900. تو اس نے کہا کہ well gentlemen don't worry, تم گھبراؤ مت, اور اب تم چلے جاؤ یہاں سے, اور اپنا پتہ تو تمہارا ہمارے پاس ہے, تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو گے
ہم 1 سال کے بعد تم کو تمہارے پیسے واپس کرتے ہیں. میں نے کہا I'm dying for money right now. اس کو پیسے کی بہت ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ nothing could be done, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم, اس لیے کہ آپ کا پیسہ سان فرانسسکو کے وہ وہاں چلا گیا, ان کا جو ٹریجری جہاں پہ بھی. اور میں نے کہا کہ بھائی اب کیا کریں, وہ تو بولتے ہیں نا فقیر کا غصہ فقیر کی جوری, ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, beggars have no choice, no. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا well I will go back to my poor country, but with this bitter memory of your malmanagement, that for no reason you have axed down $900 of mine, and when I am in a dire need of money, you are not giving. I will go back to my country. میں اپنے غریب ملک جاؤں گا, لیکن اس کڑوی یاد کے ساتھ جاؤں گا کہ آپ کے پاس بھی ایسے ہی ہوتا ہے, بے انصافی کے ساتھ پیسہ کاٹ لیتے ہیں اور 1 سال کے بعد دیں گے, کہتے ہیں یہ کہہ کے جناب وہ آدمی کا چہرہ میں آپ سے بیان کروں. وہاں تو سبھی لوگ کو سفید ہوتے ہیں, لیکن اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. اور جب میں دوسرے دن گیا تو میرے میل باکس میں $900 کا چیک پڑا. سیلف ریسپیکٹ, ہماری کنٹری کی یہ بدنامی ہوگی, اور یہ بہت نامعقول قسم کا آدمی ہے. جب میرے سامنے جا سکتا ہے مایا کہ کیا نہیں کہے گا, انہوں نے کہا بہتر ہے اس کے پیسے دے دو. میری اچھی بھائیوں اور بہنوں, ہم کو یہ کام کرنا ہے, ہم کو ڈیمانڈ کرنا ہے. میں ٹیچر حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیمانڈ کیجئے, ڈیمانڈ اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کہ تم محبت کرو, تم ایک دوسرے کا خیال کرو, اس سے تم کو بہت مزہ آئے گا. آپ ڈیمانڈ کیجئے. آپ جب تک کہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے ان کے اندر چینج نہیں آئے گا. میں ڈاکٹر رام راؤ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو ڈاکٹر رام راؤ نے لیبورٹری میں ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ you know this, do you know this, MCL, Government of India is spending on you at least 15 lakhs for your PhD. میں 1980 کی بات کر رہا ہوں, and you have to return this amount to country. یہ بات جا کے ذہن میں ایسی کر دی کہ مجھ کو اپنے ملک کو واپس کرنا ہے. ایک غریب ملک ہے, مجھ کو واپس کرنا ہے. میں آپ سے کہوں کہ اسٹیٹ سے واپس میں اسی لیے ہوا. وہ تو نصیب پاشو صاحب نے پتہ نہیں کس پلک میں تھے جو میرا تعارف کروایا, انہوں نے بعد میں میں کلاس لے کے ان کو سمجھاؤں گا کہ بھائی میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں. وہاں سے پوسٹ ڈاکٹر فیلوشپ تھی میری 2 سال کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں, بڑا اعزاز ہے, میں اتنا لکی نہیں رہا. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو یہ واپس کرنا. میں نے کہا میں ضرور واپس کروں گا. اوکے. وہ جی مندرا صاحب یہاں شمشاد ہمارے کلاس میٹ ہیں, جاویدکر صاحب نے بہت تعریف کی. میں سوچ رہا تھا کہ بھائی زبردستی کی تعریف کی جاتی ہے, اور میں سوچنے لگا جاویدکر صاحب کی اتنی اچھی تقریر سننے کے بعد کیا اچھا ہوتا کہ میری تقریر جاویدکر صاحب کی تقریر سے پہلے ہوتی تو وہ بھی مجھ کو مخاطب کر کے بار بار کہتے کہ آپ نے یہ اچھا کہا, آپ نے یہ اچھا کہا. تو آج اندازہ ہوا کہ پریسیڈنشیل اسپیچ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر روجی مندرا صاحب یہ ہمارے کلاس میٹ ہیں, ایک اور کلاس میں سامنے بیٹھے ہیں. ہم کو کیمسٹری پڑھاتے اور پانڈے صاحب پانڈے اور جاوڈیکر صاحب مسکے صاحب ایسی کیمسٹری پڑھاتے, ڈوب کر پڑھاتے, ڈوب کر پڑھاتے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ مسلمان بیٹھے ہیں زیادہ سارے بچے گنڈا ٹائپ بیٹھے تھے. نہیں, وہ بہت ہوپفل رہتے تھے. یہ پوچھیے لوگوں سے, بہت ہوپفل رہتے. اشفاق صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں, ایسا کیمسٹری پڑھاتے. اور جب میں نے ایک دفعہ کہا کہ صاحب میں آپ کا بڑا آبھاری, بہت تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھ کو کیمسٹری پڑھائی. اور واقعی آج بھی جب بھی انارگینک کیمسٹری کا ٹرانزیشن میٹل وغیرہ کا کچھ پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں
کہ بغیر کسی ہیزیٹیشن اپنے بچوں سے کہیے ڈیمانڈ کیجیے. اب وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن میں نے ماں کی یہ بات کہی تھی اپنے سنت ایک ناتھ رنگ مندر کہ میں چٹھیاں ہضم کرنے کا عادی اور پھر بھی انہوں نے غلطی کی کہ مجھ کو آخر بلا لیا. تو سمجھنا چاہیے تھا. دیکھیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا. ہم اکثر علامہ کے شعر کوٹ کرتے ہیں. علامہ نے کہا کہ ذرا تم اٹھو اور ذرا اوپر نکال دوڑاؤ، آسمانوں میں دیکھو. آسمانوں میں سارے سیارے اپنی جگہ کیوں قائم ہیں؟ چاند اپنی جگہ حرکت کر رہا ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، مریخ یہ وہ سب حرکت میں لگے ہوئے کیوں؟ اپنے اپنے مدار میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ سورج کی زبردست اٹریکشن ہے. وہی اٹریکشن ان کو موشن میں رکھے ہوئے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہو تو سب کولیپس ہو جائے، سب کولیپس ہو جائے. علماء نے کہا ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں. تاروں کی زندگی میں آپ کو یہ نقطہ چھپا ہوا ملتا ہے کہ دنیا کے سارے نظام ایک دوسرے سے اٹریکشن پر قائم ہے. ہم اپنے جس دیش میں رہتے ہیں محبتیں کیجئے لوگوں سے. اب لوگوں کے جی متلانے لگے نفرتیں کرتے کرتے. کتنا خون بہائی ہے اور کتنا لوگوں کو رونے. اور بہت صحیح بات کی جاوڈیکر صاحب نے، مسکے صاحب نے. ہم ایک ایسا امیج کریٹ کر لیتے ہیں کہ صاحب بہت نفرتیں ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. آپ ورنہ میں اور آپ یہاں کہاں کھڑے رہتے ہیں؟ یہاں کائے کی پی ایچ ڈی اور کائے کا جو ہے یہاں جانا وہاں جانا. میں نے وہاں بتایا آپ سے کہ جس جگہ میں NCL میں نماز پڑھتا میں نماز پڑھتا تھا، میں وہاں باقاعدہ جا نماز بچھا کر عشاء کی نماز زور سے پڑھتا. تو آپ تعجب کریں گے میرے برہمن دوست جو RSS کی تھے وہ لوگ تو کہتے تھے میاں وہاں نماز پڑھا. رسپیکٹ دیتے تھا. میں بہت دنوں کے بعد جب NCL گیا تو میں نے کہا میں پاس بناؤں، گیٹ پاس بناؤں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو گیٹ پاس بنانے کی ضرورت ہے. سینٹرل گورنمنٹ کا بہت بڑا ادارہ آپ کو ضرورت نہیں. میں نے کہا صاحب مجھ کو کیوں ضرورت نہیں؟ انہوں نے صاحب ہم کو ابھی تک یاد ہے یہاں نماز پڑھتے تھے آپ، یہ ہمارے گیٹ کے پاس نماز پڑھتے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو لوگ نفرت نہیں کریں گے آپ سے. آپ جب ڈرگ ٹریفکنگ کریں گے تب نفرت کریں گے. جب آپ ڈرگ ٹریفکنگ کریں گے تب نفرت کریں گے لوگ. جب آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، معصوموں کو قتل کریں گے تب لوگ آپ سے نفرت کریں گے. آپ ذرا محبت کے موڑ میں آ کے تو دیکھیے کہ کیا روشنی پھیل جائے گی. میں آپ کو صرف ساری شیرازی کا انگریزی میں نے پڑھا تھا، میں آپ کو وہی سنانا چاہتا ہوں. بہت اچھا لگا مجھ کو. ڈھونڈ کر کبھی آپ کو اس کا پرشین اوریجنل بھی سنا دوں گا. مزے لیجیے، انگریزی کا سنیے. Even after all these years، اتنے سال گزر گئے. کوئی نہ سمجھے تو نہ میڈم آپ تو ضرور سمجھے گی انشاءاللہ. Even after all these years the sun never sinks to the earth. اتنے سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی. سورج کبھی زمین سے یہ نہیں کہتا ہے، سورج کبھی یہ زمین سے نہیں کہتا یو او می، تم میری وجہ سے قائم، تم میری وجہ سے قائم ہو. یو او می، میں نہیں ہوتا تو تم کہاں رہتی یہاں. سورج کبھی بھی زمین سے یہ نہیں کہتا. لوک واٹ ہیپنس ود اے لو لائک دیٹ. دیکھو ایسی لو، ایسی محبت سے کیا ہوتا ہے پھر. لوک what happens with a love like that. It lights the whole sky. سارے آسمان میں روشنی پھیلاتی ہے.
جب سورج زمین کو تانا نہیں دیتا ہے، میں نہ ہوتی میں نہ ہوتا تو تم تاریکی میں ڈوبی ہو، نہیں دیتا۔ سورج اپنی محبتیں تقسیم کر رہا ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی یہ عزم کر دیجیے کہ ہم کی زندگی ایسے ہی مزوں کے ساتھ گزاریں گے، ٹینشن فری زندگی گزاریں گے۔ جب آپ لوگوں سے محبت کریں گے تو اس کا پہلا انعام آپ کو یہ ملے گا، پہلا انعام آپ کو یہ ملے گا کہ آپ ٹینشن فری زندگی گزاریں۔